جی السلام علیکم سر، مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ عدلیہ کے سپریم کورٹ کے یہ جو فیصلے کو روک دیا گیا ہے اور اس میں بہت ساری رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ڈیلی کوئی نہ کوئی نئی سٹوری ہوتی ہے، تو کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے یا پہلے بھی ایسی نئی چیزیں ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین پیریڈ ہے. سپریم کورٹ کو پی ایم ایل این اور یہ پی ڈی ایم کے مشٹنڈے جو غیروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں پہلے بھی ٹارگٹ کر چکے ہیں. ججز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں ان کا کلیدی کردار ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے، اللہ کی لاٹھی بے نیاز ہے. انشاءاللہ فل بینچ بیٹھے گا اور سپریم کورٹ اس وقت پاکستان کی امید ہے، اور آئین کا اعتماد جو ہے وہ انشاءاللہ وہ کبھی بھی آئین کو توڑنے کا جو تصور کر رہے ہیں ان کے تمام ارادے خاک ہوں گے. اور میرے رب ذوالجلال کے فضل سے یہ ایک نئی نوید بنے گی آنے والے پاکستان کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے. جنہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں، جتنا ان کو ڈرانا ہے، جو حربے انہوں نے استعمال کرنے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور سپریم کورٹ انشاءاللہ قومی امنگوں کی ترجمان بن کے آئین کی پاسداری کرے گی انشاءاللہ. قوم یہ بھی سننا چاہے گی کہ جس طرح پہلی دفعہ کسی سابقہ وزیر اعظم کے گھر پہ 40-50 پولیس والے ان کی غیر موجودگی میں جس طریقے سے ڈاکوؤں کا رول ادا کیا، کیا یہ ذمہ داری کس کو جاتی ہے؟ 40-50 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. وہ لوگ جو ملک کے سودے کر چکے ہیں، وہ لوگ جو ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر چکے ہیں، جن کے اوپر کیسز تھے ان کو سلوٹ مارے جا رہے ہیں. اور ایک پاکستان کا وہ وزیر اعظم جو ناموس رسالت، دین کی سربلندی، اسلاموفوبیا اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے استعمال ہوا، جن کا گناہ یہ تھا کہ مدینہ میں ننگے پاؤں اترتے تھے، جن کا گناہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی بات کرتے تھے. ایبسولوٹلی ناٹ کیا کہ انہوں نے ایک میسج دیا کہ میری مٹی کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. امن، دنیا میں امن کے دائی بنے اور دنیا کو میسج دیا کہ میں پارٹنر ان پیس ہوں گا. تو یہ وہ تمام چیزیں جو میر جعفر میر صادق جو اندر کے تھے اور جو باہر تھے، ان کے لیے یہ ایک قسم کی نہ صرف ان کی ایگزسٹنس کے لیے تھریٹ تھی، ان کے مفادات کے لیے تھریٹ تھی. تو یہ جو بھی انہوں نے کیا یہ نہ ہم بھولیں گے نہ کبھی ہم بھول پائیں گے. قانون اور آئین کے اندر وہ تمام لوگ جو اس کے ذمہ داران ہیں، اور بات یہاں تک نہیں رکتی، ماڈل ٹاؤن اس ملک کی قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو کیا، اسلام آباد میں کیا، پاکستان کے مختلف شہروں میں کیا، جس طرح انہوں نے آنسو گیس استعمال کیے، ربر بلٹس استعمال کیے، کیمیکل شدہ وہ واٹر کینن سے پانی ڈالا گیا، یہ ہم بھولنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ وقت آئے گا اور اس کا جواب لیں گے اللہ کے فضل سے. 150 سے بھی اوپر ہو گئی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، انہوں نے جو ایف آئی آریں کاٹی ہیں اور نئے کیسز بلا وجہ کے، تو آخر اس کا بھی اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، یہ شکر ہے کہ آج سے 26-27 سال پہلے خان صاحب نے انصاف، خودداری اور انسانیت کا جو 3 نکاتی ایجنڈا رکھا تھا، اور انصاف کے لیے جو خان کی محنت ہے، قربانی ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ 150 مقدمات اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ خوف زدہ ہوئے ہیں. یہ کسی طریقے سے خان کو گرانا چاہتے ہیں، لیکن خان نہ گرے گا نہ ان کے آگے جھکے گا. انشاءاللہ باذن اللہ یہ جتنے کیس کرنا چاہیں کر لیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کی بنیادی کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہیں، اور یہ رائے فرار اختیار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس لیے الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں اور اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ ڈرانا چاہتے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ جن کا ہونے کا یقین رب سے ہو اور جن کا ایمان فلسفہ حسین پہ ہو، وہ کبھی نہ ڈرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں. اظہر مشوانی کو جس طریقے سے ابھی غائب کیا ہوا ہے، حیدرآباد سے میسیجز آ رہے ہیں، سندھ میں بھی گھروں پہ ریڈ پڑ رہی ہیں، اور جو بچے سوشل میڈیا پہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں تو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں، اظہر مشوانی جیسے سپوت، فخر ہے ہمیں ان پہ. یہ کہانی صرف اظہر مشوانی پہ نہیں ہے، پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر یو سی میں، ہر ولیج کاؤنسل میں، ہر گھر میں ایسے بچے بیٹھے ہیں جن کو کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی آنکھوں سے جو پچھلے 11 ماہ اور اس ملک کے ساتھ جو یہ پی ڈی ایم کر چکی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کا لیڈر جو دلوں میں بستا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے، جو کہتے ہیں فوج میری ہے. یہ جو کچھ لوگ اور پی ڈی ایم مل کے جو ایک نیریٹو بیانیہ تیار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ اس میں خود غرق ہوں گے انشاءاللہ. اس کو جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. میرے ضلع کوہاٹ سے آفتاب،
امین آفریدی اور بہت ایک لمبی لسٹ ہے. یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, عزت نفس کی بات کرتے ہیں, حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, یہ کس کس کو اریسٹ کریں گے, کس کس کو ڈرائیں گے؟ یہ میرے خیال میں یہ حربہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور قوم باشعور ہو چکی ہوئی ہے. قوم نے عہد کیا کہ اس دفعہ ہم نے ان کو انشاءاللہ عبرت بنانا ہے اور یہ عبرت بن کے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. جزاکم اللہ خیر.